پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اس میں امام رازی کے الفاظ جو اس آیت پاک میں انہوں نے تفسیر فرمائی ہے امام رازی نے، اور انہوں نے بھی یہی اپنا استدلال بیان فرمایا ہے کہ معراج کا واقعہ کوئی خواب میں پیش نہیں آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں چند جملے جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَتَقْرِيرُ الدَّلِيلِ أَنَّ الْعَبْدَ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الْجَسَدِ وَالرُّوحِ۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک میں سبحان الذی اسری بعبدہ میں لفظ عبد کا آنا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبد کہتے ہی اس کو ہے جو جسم اور روح کا مجموعہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عبد کا لفظ یہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کوئی خواب میں نہیں کروائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کا ذکر کر کے یہ واضح فرما دیا ہے کہ معراج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روح اطہر اور جسم مقدس دونوں کو پیش آئی تھی۔ آگے فرماتے ہیں فوجب ان یکون الاسراء حاصلا لمجموع الجسد والروح۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آیا تھا، ایک چیز۔ اب دوسری ایک دلیل دیکھیں کہ براق کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3131 3131۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض محال یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا تو اتنی سی عقل لگانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خواب میں پیش آیا ہوتا تو براق بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کامن سینس کی بات ہے۔ اگر یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو براق بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی۔ اب اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خبر کیا دی ہے؟ اپنے جو وہ سواری لائی گئی تھی براق، تو وہ کس طرح کا تھا اس زمانے کے حساب سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا ہے کہ جس طرح اس وقت میں سواریاں ہوتی تھی، گھوڑے، خچر اور گدھے یا پھر اونٹ وغیرہ، ان چیزوں پر سواریاں کی جاتی تھی۔ تو سواری کرنے کے لیے ان پر لگام کسی ہوئی ہوتی تھی کہ سوار اس کو بیٹھ کر کے سوار ہوا کرتا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے براق کی بھی وہی منظر کشی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب براق لایا گیا ہے تو اس پر بھی لگام کسی ہوئی تھی، اور جس طرح سے دوسری سواریوں پر، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے گھوڑا ہو، ان پر جس طرح سے کسی شخص کے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بچھائی گئی ہوتی ہے یا اس کے بیٹھنے کے لیے آپ آج کے وقت میں ایک سیٹ کی طرح سے اپنے ذہن میں تصور لائیں، وہ اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے، سواری کرنے کے لیے، سوار ہونے کے لیے وہ جگہ اس سواری میں موجود تھی۔ تو دو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر یہ آگے روایت ہے۔ اب اس میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو سواری عطا فرمائی ہے، تو ابھی ان دو چیزوں سے تو ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ بات اگر خواب کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو براق جو سواری ہے اسے بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، خواب میں دکھا دیا ہوتا۔ لیکن چونکہ خواب میں نہیں دکھایا ہے اس لیے سواری کو بھیجا ہے، اور اس سواری پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو کر کے پھر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی نبی کی طرح کیوں نہیں ہو سکتا۔ براق جو لفظ ہے وہ برق سے بنا ہوا ہے۔ برق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ عربی لغت کا اور عربی گرامر کا اور لینگویج کا قاعدہ یہ ہے کہ جب عربی زبان میں جو الفاظ ہوں گے، جو ان الفاظ میں جب زیادتی ہوگی، ایک بھی لفظ اگر بڑھے گا تو اس کا معنی بھی بڑھے گا۔ تو برق کہتے ہیں بجلی کو، اور جب ہم براق کہتے ہیں تو اس میں الف بڑھ جاتا ہے، با را قاف، تو را کے بعد الف بڑھ جاتا ہے براق۔ تو جب یہ لفظ بڑھتا ہے، حرف بڑھتا ہے الف کا، تو اس کا معنی بھی بڑھ کر کے زیادہ ہوتا ہے، یعنی برق کا معنی ہوتا ہے بجلی اور براق کا معنی ہوتا ہے بجلیاں۔
تو اب دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اور سواری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بجلیوں والی سواری عطا فرمائی۔ اب جن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ہم نبی کی طرح ہیں اور نبی ہمارے طرح ہیں، وہ بھی ذرا کبھی بجلی پر سوار ہو کر کے بتائیں۔ جن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہیں اور ہماری مثل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے روشنیوں پر، لائٹس پر اور بجلی پر، براق پر اللہ تعالیٰ نے جو سواری بنا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا یہ سواری عطا فرمانا اور براق پر حضور کا سوار ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے اور کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں، تو وہ پہلے ایسی کسی سواری پر سوار ہو کر کے بتائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنہیں اس چیز کا دعویٰ ہے، بجلی کی بات ہو رہی ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یا تو سوار ہونے والا جانے یا جس نے یہ سواری عطا فرمائی تھی وہ جانے کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ سواری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اس سواری کی خصوصیت کیا تھی؟ اس سواری کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک یہ اس کا پہلا قدم وہی ہوتا تھا، جہاں تک نگاہ پڑی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ تو ڈائریکٹ آسمان تک چلی جاتی ہے۔ مطلب یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ براق نے ساتوں آسمان کا سفر صرف 7 قدموں میں طے کر لیا ہوگا، کیونکہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہ سواری اس تیزی کے ساتھ، اس رفتار کے ساتھ اور اس اسپیڈ کے ساتھ وہ سواری جب سفر کر رہی تھی، چل رہی تھی، تو ہماری نگاہ تو ڈائریکٹ اٹھتی ہے تو آسمان تک چلی جاتی ہے۔ تو جب وہ سواری اس اٹھنے والی نظر کی طرح اور نگاہ جہاں تک کام کرتی تھی وہاں تک اس سواری کی رفتار ہوتی تھی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس شان کی سواری عطا فرمائی تھی کہ یہ براق جو تھا یہ 7 قدموں میں گویا کہ اس نے 7 آسمان کے سفر طے کر لیے تھے۔ اور ایک چیز دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جب اس دنیا میں آپ آئے ہیں تو بالکل آنے کی جو پروسیسنگ ہے اور جو طریقہ ہے وہ بالکل عام لوگوں کی طرح ہے۔ پیدا ہونے کا طریقہ ماں ہے، باپ ہیں، اور جس طرح سے مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور بشر بن کر کے اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ دیکھیں، آپ 1000 1 لاکھ یا کروڑوں بلب جلائیں اور لائٹ جلائیں اور ان کی لائٹ جو پیدا ہوگی، ان کی جو روشنی پیدا ہوگی، اس روشنی میں آپ ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں رکھ سکتے، مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی لطیف ہیں وہ روشنی، اور یہ جو بھی مٹی ہو یا مٹی سے بننے والی کوئی چیز ہو، وہ اس چیز میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سوار ہو سکے لائٹ پر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنہا یہ خصوصیت اور آپ کی شان ہے۔ یہاں پر بہت سے بزرگوں اور صوفیہ نے یہ لکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا براق پر سوار ہو کر کے جانا یہ بتلا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت بشر ضرور ہیں اور مٹی سے آپ کی پیدائش ضرور ہوئی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت لیکن عام انسانوں کی بشریت جیسی نہیں ہے، عام بشروں کی بشریت جیسی بشریت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے، بلکہ براق پر اور اس بجلی والی سواری پر سوار ہونا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت جو تھی وہ لائٹ سے بھی زیادہ کہیں زیادہ لطیف تر تھی، اس سے بھی زیادہ سافٹ تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو یہ گمان گزرے اور آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے تو آپ اسے یہ مثال ضرور دیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا کہنے والوں
مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بجلیوں کی سواری عطا فرماتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نہ صرف اس پر سوار ہوتے ہیں بلکہ بجلی کی جو سواری ہوتی ہے اس پر لگام کس کر کے تشریف لے جاتے ہیں، لگام لگا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر تمہیں بھی نبی جیسا ہونے کا دعویٰ ہے تو تم بجلیاں چھوڑو اور بہت زیادہ وولٹس کے جو کرنٹ ہیں انہیں چھوڑو، جتنی لائٹ اور جتنی طاقت ایک بلب کے جلنے میں جتنا پاور استعمال ہوتا ہے اسی کو ہاتھ رکھ کر کے دیکھ لو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تمہارا عقیدہ ابھی درست ہو جائے گا کہ تم نبی کی طرح ہو یا نہیں۔ جن کا عقیدہ نہ درست ہوتا ہو وہ یہ کام کر کے دیکھ لیں، انہیں خود فوراً سمجھ میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یا عقیدہ درست ہو جائے گا یا قبر میں پہنچ جائیں گے وہ خود درست ہو جائیں گے۔ اب ایک چیز یہ دیکھیں، حضرت جبرائیل امین کا عقیدہ دیکھیں۔ یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جگہ جگہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کوئی بھی نبی ہو، اور کوئی بھی نبی تو چھوڑ دیں، امام الانبیاء سید المرسلین کی شان میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح، یعنی افسوس ہوتا ہے عقل پر۔ عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ ہم کس کے عقیدے پر ہیں؟ جبرائیل امین کا عقیدہ دیکھیں۔ جس وقت سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں اس وقت حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ جوڑ دیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، عرض کی کہ حضور میں نوری مخلوقات کا سردار صحیح، لیکن میری یہ انتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ جبرائیل امین کا یہ جملہ، یہ جو ہے جملہ، اس جملے سے عقیدہ کھل کر کے سامنے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جبرائیل امین کی شان سمجھ لیں کہ جبرائیل امین یہ رسول الملائکہ ہیں، سید الملائکہ ہیں، امام الملائکہ ہیں، اور نوری مخلوقات جو ہیں ان کے سردار ہیں حضرت جبرائیل امین۔ ہر نبی کا صحابی ہے جبرائیل امین، اور توریت، زبور، انجیل سے لے کر قرآن مقدس تک تمام آسمانی کتابوں کو لانے والا اور ان کتابوں کا حافظ اور ان کتابوں کا قاری ہے جبرائیل امین۔ اتنی شان اور اتنی عظمتیں رکھنے کے باوجود جبرائیل امین کا عقیدہ دیکھیں۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں حضور میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ 600 پروں کا مالک جو جبرائیل ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نبی کی طرح نہیں ہوں، نہ نبی میری طرح ہے۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ میں نبی کی طرح ہوں تو پھر ان کے بھی دماغ میں یہ چیز آتی کہ جب حضور نہیں چل رہے ہیں تو چلو میں بھی چلتا ہوں۔ ان کا وہاں پر رک جانا یہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ جبرائیل کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ میری طرح نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز اور، حضور کو بھی نہیں روکا کہ حضور میں تو آگے بڑھنے سے جل جا رہا ہوں، میں نوری مخلوق ہوں، آپ تو بشر ہیں، میں نوری مخلوقات کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کا سردار ہوں، رسول الملائکہ ہوں، سید الملائکہ ہوں، اور اس کے باوجود اگر میں یہاں سے تھوڑا سا بڑھتا ہوں تو میں تو جل جاؤں گا، تو آپ بھی آگے مت بڑھیے ورنہ آپ بھی جل سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ایک تو جبرائیل امین وہاں سے ذرہ برابر آگے بڑھے نہیں، دوسری چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا نہیں۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ یہ بتلا رہا ہے کہ جبرائیل امین وہاں کھڑے ہو کر سدرۃ المنتہا پر آگے نہ بڑھ کر اور حضور کو نہ روک کر گویا کہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہ میں مصطفیٰ کی طرح ہوں نہ مصطفیٰ میری طرح۔ اگر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں اپنی طرح سمجھ رہے ہوتے تو پھر ضرور روکتے کہ جب میں جل رہا ہوں تو آپ تو انسان ہیں، آپ بھی جل جائیں گے، لیکن نہیں روکا اور نہ ہی آگے بڑھے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ان کی طرح سمجھ رہے ہوتے کہ جب یہ نہیں چل رہے ہیں تو چلو میں بھی چلتا ہوں، تو حضرت سیدنا جبرائیل امین کو معلوم ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ عقیدہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام نورانی مخلوقات کا سردار ہے،
اور تمام انبیاء کی جانب وحی لے کر کے آنے والا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 24,000 سے زائد مرتبہ قرآن پاک کو لے کر کے اترنے والا ہے، جس کی بے شمار شان ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو، اتنا محبوب ہو۔ جب اس کا یہ عقیدہ ہے تو اہل سنت کو یہ عقیدہ مبارک ہو کہ اہل سنت حضرت جبرائیل امین کے عقیدے پر۔ اہل سنت میں کا کوئی فرد مصطفیٰ جان رحمت سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مبارک ہو کہ ہم حضرت جبرائیل امین کے عقیدے پر ہیں، سید الملائکہ کے عقیدے پر ہیں، رسول الملائکہ کے عقیدے پر ہیں، کہ جبرائیل امین وہاں پر سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی طرح نہیں اور مصطفیٰ جان رحمت میری طرح نہیں۔ تو یہی عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہے۔ یہ بات آج سمجھانے کی ضرورت تھی، اور میں نے اسی موضوع کو میں نے منتخب کیا تھا کہ معراج کے سفر میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ معراج کے سفر میں حضرت جبرائیل امین کا عقیدہ جگہ جگہ دیکھتے جائیے، براق کو دیکھتے جائیے۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ہوتے تو نہ براق پر آپ سوار بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ چیز واضح کر دی۔ تو ہمیں جس عقیدے پر ہیں ہمیں اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی عقل دی ہے، اتنی سمجھ دی ہے کہ ہم کبھی یہ جسارت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہمیں اسی صحیح عقیدے پر قائم اور دائم فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت، سچی عقیدت رکھنے، حضور کی اطاعت کرنے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و ادب اپنے سینے میں لے کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام